اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دوزخیوں کا کھانا پینا، زریغ آگ کے کانٹے۔ آج میں آپ کو دوزخیوں کے کھانے اور پینے کے بارے میں بتاؤں گی کہ دوزخیوں کا کھانا کیسا ہوگا اور ان کا جو پانی ہوگا وہ پینے والا کیسا ہوگا۔ دوزخیوں کو ابلتے ہوئے چشمے میں سے پانی پینے کو دیا جائے گا اور ان کو جہاڑ کانٹوں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا۔ ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹوں کا کھانا ہوگا، جہاڑ کا کھانا ہوگا، اور پانی ان کو ابلتے ہوئے چشموں کا ابلتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، جس سے نہ ان کی بھوک دور ہوگی اور نہ ان کو کوئی طاقت ہوگی۔ اور جو ابلتا ہوا ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا اس سے ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ صاحب مرقات لوگ لکھتے ہیں کہ زریغ جو ہے حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے کہ جس کی خباثت اتنی ہے کہ اس کی خباثت کی وجہ سے کوئی جانور اس کے پاس نہیں پھٹکتا، کوئی جانور اس کے پاس نہیں آتا، اور اگر کوئی جانور اس کے پاس آ جائے یا اس کو کھا لے تو وہ مر جائے۔ اسی طرح زریغ یہاں آگ کے کانٹے مراد لیا گیا ہے کہ یہاں یہ یعنی کہ الوے سے کڑوے اور مردہ دار جو چیز ہوتی ہے، مردہ جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ بدبودار، اور آگ کے کانٹے یعنی کہ آگ سے گرم جو ہے، آگ سے زیادہ گرم ان کا کھانا ہوگا جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جس کو کھانے کے بعد ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی، جو ان کو کوئی طاقت نہیں دے گی۔ اور جب یہ پانی پئیں گے، ابلتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کی پیاس دور نہیں ہوگی۔ سورہ حاقہ میں ہے کہ غسلین زخموں کا دواں، آج ان کا کوئی دوست نہیں اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے زخموں کے دہون کے، جو ان کو دیا جائے گا اور جس سے ان کی پیاس دور نہ ہوگی، جس سے ان کی بھوک ختم نہ ہوگی۔ اور دیکھیں کہ جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، جو دوزخی لوگ ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کھانا کس طرح کا ہوگا، ان کو کس طرح کا کھانا کھانے کو دیا جائے گا، یعنی کہ کانٹوں کی طرح ان کا کھانا ہوگا، اور آگ سے بھی زیادہ گرم جو ان کا کھانا ہوگا، جس کو کھانے کے بعد ان کی آنتڑیاں نہیں رہیں گی، اور پانی ان کو ابلتے ہوئے چشموں کا دیا جائے گا۔ جو ابلتا ہوا پانی پئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پیٹوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ سنتے ہوئے، اس سب حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان سب عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اور دنیا میں ہمیں جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، جس چیز کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں اسی راستے پہ چلانا، نیک راستے پہ چلانا، سیدھے راستے پہ چلانا، اور ایمان و ہدایت والے راستے پہ چلانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جنت والے راستے پہ چلانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دینا کہ ایسے کام کرنے کے بعد یا ارحم الراحمین ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر سکیں، اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ یا ارحم الراحمین اور ہمیں جہنم کے عذابوں سے، دوزخ کے عذابوں سے بچانا، اور ایسے راستوں سے بچانا جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہوں، جو عذابوں کی طرف لے کے جانے والے ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرمانا، یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔